اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، معاشرے کی تشکیل، تعمیر اور ترقی میں عورت کا کردار کلیدی رہا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ نہ تو عورت کے اس کردار کو صرف نظر کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی شخص عورت کے اس کردار کو جھٹلا سکتا ہے۔ ہر سال خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جہاں خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، خواتین کے لیے یکساں حقوق کی فراہمی کی بات کی جاتی ہے، وہیں ایک نعرہ جو دن بدن زبان زد عام ہوتا جا رہا ہے، اور اس نعرے کے ساتھ بہت سے نظریات ایسے ہیں جو ہماری خواتین کی زبان پر ہیں، اور وہ نعرہ آزادی نسواں کا ہے۔ اس آزادی نسواں کے نعرے کے ساتھ ہی ایک اور نعرہ بھی زبان زد عام ہے، اور وہ ویمن امپاورمنٹ کا ہے۔ اگر ہم ویمن امپاورمنٹ اور آزادی نسواں کے ان تصورات کو دیکھیں تو ہمارے لیے بحیثیت مسلمان یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سے حالات اور واقعات تھے جب ایک خاتون کو انقلاب فرانس کے بعد، جب مردوں کو بھی بنیادی شہری حقوق حاصل نہیں تھے اور خاتون کو اپنے حق کا مطالبہ کرنا پڑا، کیا ان حالات اور واقعات کے تناظر میں اس کا وہ مطالبہ غلط تھا؟ اور اگر ہم ویمن امپاورمنٹ سے مراد حقوق نسواں کو لیں تو بحمد اللہ تعالی ہم بہت فخر اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی ہیں کہ بحیثیت مسلمان خاتون، بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی اور بحیثیت بہن، آج سے 1450 سال قبل جو حقوق اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہمیں عطا کر دیے، وہ اتنے جامع ہیں کہ اگر اس سے قبل اور اس کے بعد کے معاشروں میں بھی دیکھا جائے تو ان حقوق کا تصور نہیں ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم آزادی نسواں سے مراد وہ آزادی چاہیں جس کی اجازت نہ تو اسلامی تعلیمات ہمیں دیتی ہیں اور نہ ہی ہماری معاشرتی اقدار دیتی ہیں، اس لیے یہ تصور واضح کرنا کہ آزادی نسواں کی بیک گراؤنڈ کیا ہے یا ویمن امپاورمنٹ کا حقیقی تصور کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم اگر 1450 سال قبل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت خواتین کی حیثیت کو نہ صرف اس معاشرے میں تسلیم کروایا، بلکہ اگر ہم قرآن پاک میں بھی دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جہاں پر مردوں کو مخاطب کیا تو وہیں ایک الگ حیثیت تسلیم کرتے ہوئے خاتون کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے۔ اگر آزادی نسواں سے مراد ان مروجہ نظریات کو لیا جائے جو ہمارے معاشرے میں دن بدن رجحان پا رہے ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کیا ہماری اسلامی تعلیمات اور ہماری اسلامی اقدار ہمیں یہ اجازت دیتی ہیں ان نظریات کو فروغ دینے کی یا ان نظریات کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی۔ اس سے بھی قبل اگر ہم یہ دیکھیں کہ جن حالات اور واقعات کے تناظر میں، جس کی بات میں نے شروع میں بھی کی، اگر خواتین کی آزادی اور ویمن امپاورمنٹ سے مراد خواتین کے حقوق ہیں تو یہ تصور تو اسلام میں موجود ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ خواتین کو حقوق دینے میں اولین درجہ اگر کوئی مذہب رکھتا ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور جس وقت مغرب کی خاتون اپنے بنیادی حق کا مطالبہ کر رہی تھی تو یہ ایک ایسا وقت ہے جس وقت میں خاتون کو حق رائے دہی بھی حاصل نہیں تھا۔ اور معزز ناظرین، حق رائے دہی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بنیادی شہری حیثیت کو بھی تسلیم نہ کیا جائے۔ بہت سے ایسے ممالک جو آج خواتین کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں، جو خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ان ممالک کو دیکھا جائے تو کسی نے خاتون کو 1920 میں ووٹ کا حق دیا ہے، کسی نے 1928 میں دیا ہے، کسی نے 1948 میں دیا ہے۔ تو اگر آپ یہ پوری ہسٹری کا جائزہ لیں تو خواتین کی حیثیت کو بحیثیت شہری تسلیم ہی ان ممالک میں 20ویں صدی میں کیا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں اور اگر ہم اسلام کی تاریخ کا جائزہ لیں تو آج سے 1450 سال قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر جو حقوق اسلام نے خواتین کو عطا کر دیے ہیں، ہمارا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر آج کے دور میں بات کی جائے، اگر آج کے دور میں NGOs بیٹھ کر کسی چیز کے اوپر بات کریں تو وہ یہ کہ جو حقوق اسلام نے عورت کو عطا کیے ہیں، کیا ان حقوق کی فراہمی عورت تک کی جا رہی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا معاشرہ، نہ صرف ہمارا معاشرہ بلکہ دیگر جتنے بھی معاشروں کی آپ مثال لیں، چاہے وہ یورپی ہیں، مغربی ہیں، مسلم ممالک ہیں،
خواتین کے ساتھ خواتین کے حقوق کی عدم فراہمی یا خواتین کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس جیسے ایشوز، یہ ہمارے ملک کا، ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے. لیکن اس المیے کو ایک طرف رکھ کر اگر ان حقوق کی بات کی جائے کہ جو حقوق یا جو قوانین اسلام خاتون کو دے چکا ہے، اگر ان قوانین کی فراہمی پر بات کی جائے تو شاید ہم خواتین کے لیے بہتر اقدامات کر سکتے ہیں. یہ بات اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر خواتین کے حقوق کی بات کی جائے تو سب سے پہلے تو اس کے انفرادی سطح کے حقوق ہیں. اگر انفرادی سطح کے حقوق کی بات کی جائے تو سب سے پہلے اس کا بحیثیت خاتون وہ تعلیم و تربیت کا حق ہے. اور اگر تعلیم و تربیت کا حق اسے مل رہا ہے، آج سے 1450 سال قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و تربیت کا آغاز کیا. خواتین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا وقت زیادہ تر مردوں کے لیے ہے. ہم یہ چاہتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی ایک دن مختص کریں تاکہ ہم بھی تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے لیے جمعرات کا دن مختص کیا. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں 2210 احادیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر ہم کتب سیرت دیکھیں تو ایسی بہت سی احادیث ہیں جو خواتین سے مروی ہیں. یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو آج سے 1450 سال قبل وہ تمام ممالک جہاں پر آج خواتین کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے، جہاں آج خواتین کے لیے یکساں مواقع کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ سب مواقع آج سے 1450 سال پہلے اسلام خاتون کو عطا کر چکا ہے. اسی طریقے سے اگر بات کی جائے انفرادی سطح پر تو اسلام نے خاتون کو نکاح کے فیصلے کی آزادی دی ہے. نکاح کے فیصلے کی آزادی کے ساتھ ساتھ اگر حق مہر کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے حق مہر کی صورت میں عورت کے وقار کا تحفظ کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اور بہت جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ خاتون کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے میں آزاد ہے. انہی انفرادی حقوق میں سے عورت کو وراثت میں بھی حق ملا ہے، اور نہ صرف حق ملا ہے بلکہ خاتون وراثت کے مال میں تصرف کی بھی آزادی رکھتی ہے. پھر مشاورت میں سب سے پہلے حق اگر کسی نے دیا تو وہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ایک مسئلہ درپیش ہوا تو آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مشورہ پر عمل کیا اور اس مسئلہ کو حل کیا. اسی طریقے سے اگر حق رائے دہی کی، جیسے میں نے آغاز میں بات کی کہ خواتین کو ووٹ کا حق بہت سے ممالک میں جا کر 20ویں صدی میں مل رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب خلافت کا معاملہ درپیش تھا تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف لوگوں سے جا کر جب ووٹنگ کی، اس ووٹنگ کے حق میں خواتین کو بھی شامل کیا گیا. ایسے بہت سی مشاورتی سطحیں ہیں جس میں خواتین کو شامل کیا جاتا رہا. پھر اسی طریقے سے صحابیات میں ایسی بہت سی خواتین کا تذکرہ ملتا ہے جو تجارت بھی کیا کرتی تھیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ غزوات میں بھی شریک ہوتی. یہ ساری مثالیں ایسی ہیں اور یہ سب مثالیں ہم جانتے ہیں، لیکن ان مثالوں کو یہاں خواتین کے حقوق کی بات کے ساتھ یا آزادی نسواں کے ساتھ یا ویمن امپاورمنٹ کے تصور کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حقوق کی بات کی جائے تو یہ سب حقوق نہ صرف موجود ہیں بلکہ خواتین ان حقوق سے فیضیاب بھی ہو رہی ہیں. بات اس چیز پر ہونی چاہیے جو خواتین کو حقوق اسلام نے عطا کیے ہیں، ان حقوق کی فراہمی بہتر انداز میں عورت تک کیسے کی جا سکتی ہے. اگر عورت ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہی ہے تو قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں اور اسلامی قوانین کے مطابق کیا اس کی سزا کو کہیں معطل تو نہیں کیا جا رہا، اور اگر یہ معطل کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر بحث کی جانی چاہیے. اسی طریقے سے اگر ہم سفارتی سطح پر دیکھیں تو بہت ساری صحابیات سفارتی سطح پر بھی ہمیں خدمات سر انجام دیتی نظر آتی ہیں. پھر جیسے غزوات کی میں نے بات کی، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ احد کے موقع پر تلوار لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محافظت کرتی نظر آتی ہیں. اسلام میں مستحکم حیثیت کو اس سے بڑھ کر کون سا ثبوت ہو سکتا ہے. خواتین غزوات میں شریک ہیں، خواتین مختلف وفود کی صورت میں دیگر ممالک میں جا رہی ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو صرف زبانی بات نہیں ہے، جن کے دلائل بھی ہمیں کتب سیرت میں اور اس کے بعد ازاں بہت سی تاریخ کی کتب میں نظر آتے ہیں. اب یہاں پر یہ جو پورا سینیریو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے
کہ آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواتین کے حقوق کی فراہمی پر بات کریں۔ اگر ہم خواتین کے حقوق کے نام پر کسی ایسے نظریے کا شکار ہوں جس کی اجازت ہمیں نہ تو معاشرہ دیتا ہے، نہ ہی ہماری اسلامی روایات اور اقدار دیتی ہیں، اور نہ ہی اسلامی تعلیمات دیتی ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اصل مقصد سے ہٹ کر ایک ایسے راہ پر چل پڑیں گی جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس دور میں دیکھتے ہیں تو بحمداللہ تعالی ہم بہت فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہیں، اگر اس دور میں کوئی خواتین کے حقوق کی فراہمی کے لیے، خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو مقام عطا کیا اس کے عین مطابق اگر کوئی شخصیت کام کر رہی ہے تو وہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی ہے۔ منہاج القرآن ویمن لیگ کے پلیٹ فارم سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں خواتین کی فکری روحانی آبیاری کر رہی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ خواتین کو جو حقوق اسلام نے عطا کیے ان حقوق سے روشناس کروایا جائے، خواتین کی تعلیم و تربیت کے مواقع فراہم کیے جائیں، خواتین کے ساتھ ہونے والے ہر قسم کے ڈومیسٹک وائلنس پر آواز اٹھانا یقیناً یہ ہمارا حق ہے، مگر ان پیرامیٹرز کے مطابق جو ہمیں اسلام نے عطا کیے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر خواتین کی تربیت کر دی جائے تو خاتون معاشرہ ساز ہے، ایک خاتون کی تربیت پورے معاشرے کو سنوار سکتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم سب خواتین مل کر، اور وہ تمام NGOs جو خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں، جو خواتین کے لیے یکساں مواقع کی بات کرتی ہیں، اگر سب مل کر خواتین کی اس حیثیت کو جو معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اس حیثیت کو مزید مستحکم کرنے پر بات کریں تو شاید ہم آنے والے دنوں میں اور آنے والے وقتوں میں اس معاشرے کو مزید بہتر انداز سے سرو کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنا مقام پہچاننے اور معاشرے میں اپنا مفید کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔